السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری ریاکاری کے تعلق سے ایک مضمون پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا اظہار فرمائیں گے اور جو اس پر کی گئی تھی وہ اس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے اس نعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے آپ کی رضا کے لیے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن شریف پڑھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار فرمائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری رضا کے لیے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن شریف پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر قسم کا مال عطا فرمایا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتلائیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا، جن راستوں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے، میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سب ہی میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ سقی کہیں، چنانچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو حکم سنا دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو ساتھ جو معاملہ ہوگا، آپ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جہنم کا حقدار ہو جائیں گے۔ وجہ صرف یہ کہ آپ دکھلاوے کے لیے، اللہ واسطے نہیں، آپ کی نیت جو ہے وہ حقیقت میں ہر آدمی، کوئی پڑھتا ہے، کوئی تقریر کرتا ہے کس طرح کا ہوا، کوئی بولتا ہے ہم نے جو ہے فلاں کو مال دیا، لوگ مجھے جو ہے نا مالدار سخی کہیں پر فلاں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اپنے دل کے اندر ایک ذرا بھی شائبہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، بس یہ اللہ واسطے، اور یہی اللہ کو عطا پسند ہے۔ اللہ تیرا ہی کرم ہوگا جو ہم لوگ بچ پائیں گے۔ بے شک اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔